ہمیں نہیں پتا تھا کہ آج کی ہماری یہ رائڈ ہمیں بہت زیادہ ٹینشن یا مشکل میں ڈالنے والی ہے۔ آج کا تھا ہمارا لاہور سے سکردو کی طرف بائک ٹور کا تیسرا دن۔ ہم نران سے آگے بڑوائی میں رکے تھے۔ صبح تقریباً ہم 10 بجے اٹھے، اپنے سامان کو پیک کیا اور بائکس پر لوڈ کیا۔ آج ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم بڑوائی سے نکلیں اور ہمارا سٹے چلم چوکی میں ہو تاکہ ہم صبح منی مر کی طرف نکل جائیں، لیکن ہم سوچتے کچھ اور ہیں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کا نام لیا اور اپنے سفر کو سٹارٹ کیا۔ جس طرح ہمارا سفر بڑھتا کہ ہم آگے بڑھتے کہ ہمیں ٹھنڈ ملنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مختلف جگہوں پر گلیشیئر پڑے ہوئے تھے جن کی وجہ سے ٹھنڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم انجوائے اور باتیں کرتے ہوئے جلکھنڈ سے گزرتے ہوئے بیسل پہنچے۔ وہاں پر تقریباً 15 منٹ کی مسافت پر لولو سر جھیل تھی، وہاں جا کر ہم نے سٹے کیا۔ لولو سر جھیل بڑوائی سے تقریباً 22 کلومیٹر دور تھی، جو کہ 1 گھنٹے کا سفر بنتا ہے، جو کہ ہم نے ہنسی خوشی گزار لیا۔ لولو سر لیک پر ہم نے خوب انجوائے کیا، پکچرز اور ویڈیوز بنائی اور بابو سر کی طرف ہم نکل پڑے۔ لولو سر لیک سے بابو سر کی طرف تقریباً 45 منٹ کا سفر تھا۔ یہاں سے چڑھائیاں شروع ہو چکی تھی۔ ہمارے پاس تو GS 150 تھی سوزوکی کی، اور جن کے پاس YBR 125 تھا ان کو بہت زیادہ مشکل ہوئی۔ کہیں پر ان کو اترنا پڑا، کہیں پر دھکا لگانا پڑا تاکہ چڑھائیوں کو کراس کیا جائے۔ ہم الحمدللہ خیریت سے بابو سر ٹاپ پر پہنچ چکے تھے۔ جہاں بورڈ لگا ہوا ہے بابو سر ٹاپ کا، ہم وہاں نہیں رکے، ہم اس سے تقریباً 200 میٹر پیچھے ہی رکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر بہت زیادہ گند پڑ چکا ہے، وہاں پر لوگوں کا اتنا رش اور کوڑا کرکٹ اتنا زیادہ تھا کہ وہاں پر کھڑے ہونے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے ہم نے اس سے تقریباً 200 میٹر پیچھے ہی فوٹوز اور ویڈیوز بنائی اور اپنے اگلے سفر چلاس کی طرف نکل پڑے۔ چلاس تقریباً بابو سر ٹاپ سے 50 سے 55 کلومیٹر دور ہے اور یہ 2 گھنٹوں کا سفر ہے۔ اس سفر میں بہت زیادہ اترائی آتی ہے اور رستہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف ہریالی ہے، ٹھنڈا موسم ہے اور رستہ خوبصورت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹوں میں چلاس پہنچے۔ اس کا رستہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ جیسے ہی چلاس میں پہنچے انتہائی گرمی، شدید قسم کی گرمی، اور لوگ بھی گرم ہمیں ملے۔ ہم میں سے جن دوستوں نے ایسکوم کی سم لینی تھی انہوں نے جلدی جلدی سم لی تاکہ ہم چلاس کو کراس کر کے استور کی طرف نکل جائیں۔ رستے میں ہم گنی پر رکے، وہاں پر ہم سب دوستوں نے اپنی اپنی بائکس کا فیول فل کروایا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اس سائڈ پر جب بھی جائیں آپ اپنی بائک کا یا گاڑی کا فیول فل رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جگہوں پر فیول نہیں ملتا اور ٹینشن کا سامنا ہوتا ہے۔ ہم نے وہاں سے کھانا بھی کھایا اور فیول بھی ایڈجسٹ کروایا اور نمازیں بھی ادا کی اور اگلے سفر کے لیے نکل گئے۔ میری مرگ جانے کے لیے ہمارے پاس 2 رستے تھے۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ ہم یہاں سے جگلوٹ جائیں، جگلوٹ سے ہم سکردو کی طرف مڑے اور سکردو سے ہم دیوسائی والی سائڈ سے منی مرگ جا پہنچے۔ اس روٹ کا فائدہ یہ تھا کہ یہ روڈ بالکل صاف ستھرا تھا اور یہاں پر سفر جلدی ہو جانا تھا، لیکن نقصان یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ لمبا سفر پڑنا تھا ہمیں، اور واپسی ہمیں استور والی سائڈ سے آنا پڑنا تھا۔ اسی لیے ہم نے تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت طے کی۔ ہم استور موڑ پر پہنچے، وہاں سے ہم استور کی طرف مڑ گئے۔ استور والا روڈ انتہائی خطرناک اس وجہ سے ہے، وہاں پر اگر ہلکی سی بھی ہوا چلے تو وہاں پر کینکریاں اور پتھر اوپر سے گرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نقصان کر دیتے ہیں۔ ہمیں پہلے بھی لوگوں کی طرف سے سمجھایا گیا تھا کہ اس روڈ پر احتیاط سے جانا، وہاں پر پتھر بہت زیادہ گرتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ اپنی حفاظت مکمل کی، لیکن یہ روڈ بھی بہت خوبصورت تھا۔ ہم تقریباً 45 منٹ سے 1 گھنٹے کے بعد ہم اس چوکی پر پہنچ گئے جہاں پر ہم نے اپنی انٹری کروانی تھی۔ وہاں رکے اور ایک بندے نے جا کر تمام دوستوں کی انٹری کروائی۔ اس سے آگے جو سفر تھا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل بنا۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ ایک دوست کی بائک کا ٹائر پنچر ہو گیا، ہمیں تقریباً اس کے لیے آدھا گھنٹہ رکنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی آگے جا کر ہمارے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ پاک نے الحمدللہ ہمیں بچا لیا، لیکن ریت کے اوپر بائک سلپ ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا۔ ہم نے اس کو جلدی جلدی پٹی وغیرہ کی، الحمدللہ وہ بھی سب ٹھیک تھے۔ یہ والا سفر ہمارا بہت زیادہ تھکا دینے والا تھا جو آگے ہم نے کرنا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روڈ بھی بہت زیادہ خراب تھا اور دوست بھی کافی زیادہ تھک چکے تھے کیونکہ ہمارے ساتھ بڑی عمر کے لوگ بھی تھے۔ تقریباً رات کے 2 بج چکے تھے۔ ہم مسلسل سفر کرتے ہوئے استور پہنچ چکے تھے جہاں پر لکھا ہوا تھا ویلکم ٹو استور۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور رات یہاں پر گزار کر اگلے دن سفر کرنے کا ارادہ بنایا۔ ہم تھوڑا سا آگے گئے، وہاں پر گوری کوٹ کے نام سے ایک قصبہ تھا، وہاں پر ہم نے ایک ہوٹل لیا اور وہاں پر رات گزاری اور سکون سے نمازیں ادا کی، فریش ہوئے اور سو گئے۔ یہ والا سفر ہمارا بہت زیادہ مشکل رہا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلے دن کے ولاگ کے ساتھ۔